صحابہ اکرام کی جماعت مفتی صاحب انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس ترین سرزمین کی جماعت ہوتی ہے، جن کی تعریف قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ فرمائی ہے، اور صحابہ مشکات نبوت سے علم حاصل کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو نبی سے لے کر آگے پہنچانے والے صحابہ اکرام ہی کی جماعت ہیں۔ اگر ان صحابہ میں سے کسی صحابی پر کوئی شخص عجیب و غریب نظریہ رکھے، جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بات آتی ہے کہ آپ کو پیشاب کے بے احتیاطی کی وجہ سے، پیشاب کے اثر کی وجہ سے آپ کو قبر میں آپ کی پسلیاں مل گئی، قبر نے ایسا دبوچا آپ کو کہ آپ کی پسلیاں ایک دوسرے میں چلی گئی۔ تو یہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ دراصل فضائل کی کتابوں میں اس طرح یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ فضائل کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، عام طور سے مسجدوں میں بھی لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر قبر کے عذاب سے کوئی بچ سکتا تو سعد بچ سکتا، لیکن قبر نے ان کو بھی ایسے دبوچا کہ اس کی کڑکڑاہٹ کی آواز آئی یا پسلیاں ادھر سے ادھر داخل ہو گئیں، اور وہ پیشاب کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس روایت کے سلسلے میں محدثین نے کہا ہے کہ روایت موضوع اور من گھڑت درجے کی روایت ہے، یعنی مطلب اس میں جو راوی ہے وہ راوی صحیح درجے کا راوی نہیں ہے جس کی روایت پر اعتماد کیا جا سکے۔ چنانچہ محدثین کہتے ہیں کہ فہو ضعیف عند جماعت اہل الحدیث، محدثین کے نزدیک یہ روایت نقل کرنے والا ضعیف درجے کا راوی ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں اپنی موضوعات میں ھذا حدیث مقطوع، یہ حدیث یعنی مقطوع دم بریدہ ہے، یعنی اس کی سند کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو روایت ہے ضعیف درجے کی یا منکر درجے کی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذاب قبر میں مبتلا ہونے کی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے متعلق پہلی بات تو بخاری شریف میں یہ ہے کہ جو فرمایا کہ آپ علیہ السلام وہ ایک قبیلے کا جو فیصلہ تھا یہودیوں کے قبیلے کی وعدہ شکنی پر، تو فرمایا جب آپ حضرت سعد بن معاذ آئے تو قوموا لسیدکم، آپ نے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ حضرت سعد بن معاذ کے متعلق ہی تھا۔ دوسرا جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کیا اس قوم کے بارے میں، قبیلے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ان حکمہ قد وافق حکم اللہ، ان کا یہ فیصلہ اللہ کے فیصلے کے موافق ہو گیا، یہ بڑی شرف کی بات ہے۔ تیسری جو بات ہے کہ جب ان کا جنازہ لے کر نکلنے لگے تو اس وقت فرمایا ان عرش الرحمن اہتز لموتہ، سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ تو یہ فضائل ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ان کو قبر کا عذاب ہوا، پسلیاں یہ ہو گئی، روایتوں میں اس طرح آیا ہے، لیکن روایتوں کا درجہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح درجے کی ہے، ضعیف درجے کی ہے، حسن درجے کی ہے۔ تو صحیح روایت کے مقابلے میں اس درجے کی انتہائی درجے کی ضعیف روایتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے قبر کے عذاب کو اور اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کسی صحابی کے ایسے واقعے کو نقل کرنا جس کے ثبوت میں ہی محدثین کے نزدیک اعتبار نہیں ہے، اور اسے شدت کے ساتھ فضائل میں بیان کرنا، یہ خیانت ہے اور علم سے جہالت کی علامت ہے۔ ایسی باتیں صحابہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ بلا استثناء صحابہ اکرام سے متعلق قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک جگہ فرمایا ہے، صحابہ کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، اس لیے تحقیقی علم بالخصوص واعظین، ناصحین اور بولنے والوں کو رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔